یہاں پر امام مسلم نے بڑی ایمان افروز حدیث اس اعتبار سے نقل کی ہے. کیا فرماتے ہیں کہ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امر کہتے ہیں حکم دینے کو اور معروف کہتے ہیں نیکی کو، اچھے کام کو، اور نہیں کہتے ہیں روکنے کو، پابندی لگانے کو، منع کرنے کو، اور منکر کہتے ہیں برے کام کو. تو یہ ایک عربی زبان کا ایک لفظ ہے، یہ کتاب و سنت کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اس وجہ سے علماء احادیث نے اور علماء مفسرین نے اس کلمے کو اسی طریقے سے اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے اور اسی طریقے سے اس کو لکھا ہے جس طریقے سے کتاب و سنت کے اندر استعمال ہوا ہے. تو اب اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر اور برائی سے روکنا. اس باب کے اندر امام مسلم نے جو حدیث مبارکہ لائی وہ بڑی ایمان افروز ہے. آپ جانتے ہیں کہ نیکی کا جو حکم دینا ہے اور برائی سے جو روکنا ہے، اس کا جو سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. حضرت سیدنا امام علی مقام، امام ہمام، امام ہمام، امام شش جہاد، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ لجپال سرکار، آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اس وجہ سے بھی آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے کہ آپ نے ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا. تو یہاں بھی جو امام مسلم جو حدیث مبارکہ لائے ہیں وہ اسی نوعیت کی ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں. اس حدیث مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، چونکہ یہ ہمارا اب یہ کوئی دانشکدہ تو ہے نہیں، یعنی کوئی جامعہ یا کوئی مدرسہ تو ہے نہیں کہ ہم حدیث کے پورے اطراف و اکناف کا احاطہ کریں. صرف یہاں پر آپ کو اس حدیث مبارکہ کا پس منظر عرض کر دیتا ہوں کہ حدیث مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے مکمل دور کے اندر اور خلفائے راشدین مہدیین کے مکمل دور کے اندر، اور پھر اس کے بعد مروان جب تک خلیفہ نہیں بنا، جب تک وہ مسند خلافت پر یا مسند حکومت پر نہیں بیٹھا، اس وقت تک طریقہ نبی پاک علیہ السلام کے دور سے اس وقت تک طریقہ یہ رائج رہا کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا جاتا تھا. پہلے عید کی نماز پڑھی جاتی تھی، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر امام خطبہ دیتا تھا. یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت رہی اور خلفائے راشدین مہدیین کی بھی یہی سنت رہی. مروان جب خلیفہ بنا تو لوگوں نے جب اس کے ظلم و ستم کو دیکھا اور اس کی ناانصافیوں کو دیکھا اور اس کی زیادتیوں کو دیکھا اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اس کا ناروا سلوک دیکھا اور صحابہ کبار کے ساتھ جو اس وقت صحابہ کرام موجود تھے ان کے ساتھ اس کے ظلم و ستم اور تشدد اور بربریت کے پہاڑ ڈالنے کے معاملات کو دیکھا تو لوگوں نے مروان کے خطبے کو سننا چھوڑ دیا. چونکہ مروان اپنے خطبے کے اندر لازمی طور پر اس کے خطبے کا یہ جز ہوتا تھا کہ وہ مقدس اور متبرک ہستیوں کے بارے میں زبان دراز کیا کرتا تھا، اپنی گندی زبان کو استعمال کیا کرتا تھا. یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوتا ہے کہ آج کل اس وقت جو سوشل میڈیا کا جو ایک یوں سمجھیے کہ بھرمار ہے، سوشل میڈیا پر ہر آدمی دانشور بنا ہوا ہے، اور اس وقت اہل سنت کے علاوہ، اہل سنہ والجماعہ کے علاوہ، جن کو سنی حنفی بریلوی کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ آپ اس پوری کائنات کے اندر سرچ کر لیجئے کہ لوگوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جب بھی منبر پر، محراب پر یا یہ کیمرے کے سامنے اپنے بند کمرے کے اندر بیٹھتے ہیں یا ان کو جب بھی کہیں پر لب کشائی کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنی گندی زبان کو اللہ کے محبوب بندوں کے خلاف لازمی استعمال کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی ہجو لازمی کرتے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے پر وہ حملہ لازمی کرتے ہیں. جب مروان کے دور کے اندر لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب اس کا طریقہ کیا ہے، یہاں سے مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر جو ایک بھرمار ہے، ہر آدمی جو ہے اللہ کے محبوبوں کے خلاف بول رہا ہے. کوئی سرکار محبوب سبحانی کے خلاف بول رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے خلاف بول رہا ہے. کوئی سرکار حضور خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے خلاف بول رہا ہے. کوئی سرکار داتا گنج بخش علی اجوری رحمہ اللہ کے خلاف بول رہا ہے. کوئی سرکار سیدنا عبداللہ شاہ غازی سرکار کے خلاف بول رہا ہے. کوئی اللہ کے کس ولی کے خلاف بول رہا ہے، کوئی اللہ کے کس ولی کے خلاف بول رہا ہے، اور صراحتاً اولیاء کرام کے مناقب اور ان کے فضائل کا انکار کیا جا رہا ہے.
اب یہ کام کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کام ہر اس آدمی نے کیا ہے جس کے مقدر میں ازلی بدبختی لکھی جا چکی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو میں نے جملہ بولا آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ اتنا سخت جملہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ بخاری شریف کتاب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو جملہ میں نے کہا کہ جس کے مقدر میں ازلی بدبختی لکھی جا چکی ہے، وہ محبوبان خدا کے خلاف اس کی زبان کھلتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف وہ لب کشائی کرتا ہے اور وہ اپنی زبان کو گندی کرتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں پر وہ جو ہے وہ اپنی طرف سے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ وہی کام کرتا ہے جس کے نصیب میں ازلی بدبختی رب کائنات نے خود لکھ دی ہوتی ہے، اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر کتاب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ فرمایا کہ یہ جو روحیں ہیں، یہ جو انسان جب دنیا میں آنے سے پہلے کا جو انسان کا معاملہ ہے، میرے آقا اور مولا آپ سب کے ہم سب کے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات کے معاملات کو تو چھوڑیے بلکہ آپ علیہ السلام اس کائنات کے معاملات کو بھی جانتے ہیں، چاہے وہ قیامت کے آنے سے پہلے کے معاملات ہوں، چاہے وہ قیامت کے آنے کے بعد کے معاملات ہوں، چاہے وہ دنیا کے بننے سے پہلے کے معاملات ہوں، چاہے وہ دنیا سے بننے کے بعد کے معاملات ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے جو ہے وہ ٹولیوں کی صورت میں روحوں کے ساتھ سیر کیا کرتے تھے۔ الارواح جنود مجندہ، یہ گروپس بنے ہوئے ہوتے تھے جو ہے وہ وہاں پر روحوں کے، نبی پاک نے فرمایا جنود مجندہ، یہ گروپس بنے ہوئے ہوتے تھے۔ فما تعارف منها ائتلف، جو وہاں پر عالم ارواح میں جس سے محبت رکھتا تھا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا تھا۔ وما تناکر منها اختلف، اور جو وہاں پر عالم ارواح میں جس سے نفرت کرتا تھا تو وہ اس سے دور بھاگتا تھا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ بڑی آسانی سے حل کر دیا۔ ایک کامن سینس رکھنے والا آدمی بھی یہ جانتا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سوشل میڈیا کا ریڈی میڈ دانشور ہمیں یہ بات آج کل نہیں بتاتا، یہ حدیث ہمیں نہیں سناتا۔ نبی کریم نے مسئلہ حل کر دیا۔ آج اگر ہم مولا کائنات مولا حیدر کرار کا نام لیتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، آج اگر ہم سرکار صدیق اکبر کے نام کی مالا جپتے ہیں، ابو بکر کرتے ہیں، سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہیں، امام حسین کا نام لیتے ہیں، پنجتن پاک کا نام لیتے ہیں، تو یہ فیصلے ازل سے ہمارے لیے ہو چکا ہے۔ ہم وہاں بھی ان کے ساتھ تھے، ہم یہاں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ پاک پروردگار کی نگاہ عنایت ہوئی اور ان نیک ہستیوں کی نگاہ کرم ہوئی تو انشاءاللہ ہم کل بروز قیامت بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے سیدھا جنت میں جائیں گے۔